الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے تقدیر کے پابند ہیں تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند اور یہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث یہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث وہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے مخدوم محترم برادر محتشم حضرت قبلہ سید ارشد گیلانی صاحب مہمان معظم عزت پاک جناب قبلہ پیر سید معید یوسف چشتی صاحب ازہری دامت برکاتکم العالیہ عزت مآب حضرت علامہ مفتی محمد رضوان صاحب دیگر جملہ علماء کرام مہمانان گرامی قدر عزیز مکرم بلال مصطفی صاحب اور آپ کے تمام خانوادہ کے لوگ آج جس طرح آپ نے ہمارے برادر محترم سے سنا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے ایک حدیث اس حوالے سے اور پھر میں
جو کچھ عنوان میرے ذہن میں ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ، آپ حضور کی باتوں کے عاشق تھے۔ پوری امت میں سب سے زیادہ سرکار کے اقوال و احوال جو ہم تک پہنچے ہیں وہ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کے سینے سے آئے۔ تمام صحابہ اس معاملے میں ان سے پیچھے ہیں، سب سے آگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم تو بعد میں آئے لیکن نمبر کیسے لے گئے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ تھے تاجر، وہ بازاروں میں تجارت کو چلے جاتے، کچھ تھے کسان، وہ زمینوں والے اپنی زمینوں پہ چلے جاتے۔ میں نہ تاجر تھا نہ زمیندار تھا، میں عاشق سرکار تھا، سرکار کو تکتے رہنا میرا کاروبار تھا، یہی میرا اروار تھا، یہی میرا پار تھا اور یہی میرا بیوپار تھا۔ حالت یہ رہی کہ بعض اوقات بھوک لگتی تو لوگ کھانے کے لیے بھی ادھر ادھر جاتے اور میں عشق نبی میں یوں گھنتا ہوا تھا، کئی وقت بھوکا رہ جاتا، پھر بھوک سے میں گر جاتا، لوگ میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے، پتہ نہ چلتا دھرتی ہے زمین ہے صاحب یقین ہے۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ میں گر جاتا، لوگ حضور کی خدمت میں آتے، نگاہیں حضور کے چہرے پہ ٹکاتے، ہم غریب کہاں نظر آتے۔ سرائکی ان تو سمجھ نہیں آنی تھی، بہرحال میں اپنے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تیری راہ تے سجدے وچ پئیاں، تیری راہ تے سجدے وچ پئیاں، لوگ پے لتڑے دن، تیری راہ تے سجدے وچ پئیاں، لوگ پے لتڑے دن، پاگل پیت پجارن آہدن، پاگل پیت پجارن آہدن، تانے نال مرے دن، تے ملا مہنے مل گھن دین دن، کافر نال سڑے دن، بس سائیاں تیڑیاں بے پروائیاں وقتن نبھدے ویندے۔ اب ذرا غور فرمانا، کہتے میں پڑھا جو آوے، حضرت نے کہا تھا غالباً کہ جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جاویں۔ میرے محبوب کی کشش ایسی تھی، جو بھی آتا کوشش پوری فرماتا، بلکہ ٹیل لگاتا کہ سرکار کے نیڑے ہی جگہ مل جائے۔ اور حضور کے نیڑے بیٹھنے کے چکر میں لوگ جمعرات کو جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے، کچھ لوگ بدھ کے دن جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے۔ مدینے والے پوچھتے ہو بھائیو آج خیر ہے اونٹوں پہ آ گئے ہو؟ کہا پچھلی مرتبہ پہلی صف مل لی تھی تم نے، اس دفعہ انشاءاللہ تم تو کل آؤ گے، ہم آج آ گئے ہیں۔ رومال بچھائیں گے، پہلی صف میں بیٹھ کے دید بھی کریں گے، عید بھی کریں گے، محبوب کی بات بھی سنیں گے، جات بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہون تے خیر نال جمعے والے دن آپاں بھی جمعہ پڑھ دے ہیں، چودھری بالکل آخرے چاہندا ہے تے جتی بھی اتھے دباندا ہے تے السلام علیکم امام بعدج فرماندا ہے، اے بھر کر کے پہلے نکل جائے۔ پر میں صدقے اس پڑا ہے بھوکا پیاسا، اور کہتے ہیں ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ بھوک نے جب ستایا کہیں سے ٹکڑا ہاتھ نہ آیا، میں نے صدیق اکبر کو آتے پایا، میں نے اٹھ کے جان کے ایک مسئلہ پوچھا کہ انہیں احساس ہو کہ میں بھوکا پڑا، لیکن توجہ نہ ہوئی، میں پڑا رہا۔ پھر حضرت عمر آئے، میں پڑا رہا، میں پوچھتا کوئی سمجھے میری مجبوری،
لیکن وہ خود مجبور تھے. آخر کار سرکار جو آئے آپ تو رگ رگ سے واقف تھے. فرمایا کیوں پڑا ہے؟ سرکار بھوک کا نشہ چڑھا. سرکار نے اٹھایا دروازے تک لے گئے. فرمایا روک میں آتا ہوں. حضور اندر تشریف لے گئے. بیبیوں کو ایک طرف فرمایا ابو ہریرہ اندر آ جا. کہتے ہیں ایک پیالہ اٹھایا اور اس پیالے میں کچھ نہ پایا, بس کناروں پہ کچھ لگا تھا. مجھے پکڑایا, میں انگلیوں سے وہی چاٹ چاٹ کے. وہ دودھ والی روایت اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پلیٹ پہ لگا ہوتا ہے اس پہ گزارے. رستے پہ پڑا ہوں. ایک دن ایسا بھی آیا لوگ پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے تھے. آخر کار صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیوں پڑا ہے بے ہوش؟ میں نے کہا صدیق بات ہے بالکل ٹھیک, میں بھوکا ہوں اتنے وقت. کہا اے پاگل مجنون, پاگلوں کی طرح پڑا ہے, لوگ پاؤں رکھ کے تجھ پہ گزر جاتے ہیں, تو اٹھتا. وہ حضرت عباس کا گھر ہے, وہ بی بی ام سلمہ کا دروازہ ہے, وہ خاتون جنت کا دروازہ ہے. تو کسی بھی در پہ جاتا, در کھٹ کھٹاتا, کہیں سے باسی ٹکڑا مل ہی جاتا, کھاتا یوں تو نہ گر جاتا. حضرت ابو ہریرہ رو پڑے. کہا صدیق میں جہاں جاتا ٹکڑا ضرور مل جاتا, پر میں جان کے نہیں گیا. کہا وہ کیوں جان بچانی فرض ہے؟ کہا ایک ہی فکر مجھے کھا گئی کہ میں روٹی کھانے جاؤں گا, پیچھے محبوب کے منہ سے نکلی کوئی بات رہ نہ جائے. حضور ایک ایک بات کے لیے. اب میں آپ کی خدمت میں یہاں بیٹھا, قبلہ شاہ صاحب نے پیاری حضور کی بات کی, اب میں نوکر آپ کا بیٹھا ہوں. مجھے بلال عزیز نے, شاہ صاحب نے, ان پیاروں نے حکم کیا, میں یہاں آ گیا. میں کتنی باتیں حضور کی آپ کو بتا جاؤں, لیکن تصور کریں ان کا ایک ایک بات کے لیے جان لڑاتے. کتنا سستا سودا مل رہا ہے, کتنا سستا سودا ہے. گھنٹہ سوا گھنٹہ ایک آدمی آئے گا, محبوب کی اتنی باتیں مفت میں تمہیں سنا کے چلا جائے. اور آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ جن کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کو اجر کتنا جائے. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے بے ہوش ہو کے بھوک سے گر گیا کہ روٹی مانگنے کھانے جاؤں گا, کہیں ادھر محبوب کے منہ سے کوئی موتی نکلے رہ نہ جائے, کوئی بات رہ نہ جائے. اس لیے کہتے ہیں ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں, انہاں ساریاں شیواں نالو تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں, انہاں ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں. حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں, سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں, اعجاز مسیح دی بات بھولیوں, میں کوثر آب حیات بھولیوں, سن شوخ سخن راولڑے دے. محبوب کی ایک ایک بات کے لیے, ایک ایک قول کے لیے, ایک ایک پھول کے لیے, ایک ایک موتی کے
میں نادان آدمی ہوں، مجھے پتا نہیں میرے محبوب کی بات کا ویٹ کتنا ہے، قدر کیا ہے۔ یہ کوئی رب سے پوچھے کہ تیرے محبوب کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے موتی کی قیمت کیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَقِيلِ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، رب فرماتا ہے مجھ رب کو قسم ہے محبوب دے بولن دی۔ اب اردو میں اتنی جان ہی نہیں تھی، میں کیا ترجمہ کروں۔ وکیل ہی رب فرماتا ہے مجھے اس محبوب کے بولوں کی قسم، مینو قسم اس محبوب دے۔ ویسے آکھنا تے ان چاہیے سی مینو قسم تے محبوب دے۔ تجھ اور اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ تجھ یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیکن جو اس میں چاس ہے وہ تجھ میں نہیں۔ قرآن میں بھی یہ صیغہ اس والا زیادہ چاس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نا، اب اللہ تو سامنے ہر جگہ ہے، لیکن وہ بھی بولتا ہے تو کہتا ہے قل هو اللہ، آنکھ او اللہ، سونیا سیدھا آنکھ نا تو اللہ، ہائے ہائے۔ پر جو چس، اب حضرت نے فرمایا چھانگا مانگا پیارا شہر، اب پیار ہی پھر میں نے کرنا ہے آپ سے۔ یہ الگ گل ہے کہ شاہ جی سڑکاں ٹوٹیاں پئیاں، ماشاءاللہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والے۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، اس اور تو میں فرق ہے، جو اس میں چاس اور رس ہے وہ تو میں نہیں ہے۔ اس لیے اردو کا ایک شعر کہہ دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، وہ کہتے ہیں کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے، سیدھا نہیں آکھ سکتا کہ کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے، تجھ سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس میں وہ چاس کشش نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے۔ اس میں چاس ہے کہ یار پہلو میں بھی ہو تو بندہ تو نہ کہے، بندہ کہے کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا۔ اس لیے رب نے بھی صیغہ یہ نہیں کہا وکیل تیرے بول کی قسم، بلکہ یوں سمجھو کہا او لوکو، او دنیا والو، وہ جو بول رہا ہے محبوب، مجھے اس کے ایک ایک بول کی قسم، اس کے ایک ایک تول کی قسم، مجھے مدنی ڈھول کی قسم۔ وکیل ہی مجھے اس کے بولنے کی قسم، لب کھولنے کی قسم، اس کے میٹھے میٹھے ہونٹ چولنے کی قسم۔ اس لیے جن بولیوں کی نون والقلم، اس کا معنی صوفیہ کرتے ہیں نون او سجن، مجھے قسم ہے تیرے چشمہ علم و حکمت کی قسم ہے، تیرے دہن کی قسم ہے، تیرے منہ نون والقلم، قسم ہے تیری زبان کی، قسم ہے تیرے بیان کی۔ اتنی میٹھی باتیں صحابہ، ایک اور حدیث عرض کر دیتا ہوں، ایک صحابی کو پتا چلا کہ ایک بات ہے جو میرے بھائی عقبہ بن عامر کے پاس ہے۔ ایک حدیث، عقبہ بن عامر مصر چلے گئے تھے، یہاں سے حضرت غالباً ابو ایوب انصاری نے سپیشل اونٹنی خریدی، مدینے سے چلے اور افریقہ کے ملک مصر میں گئے۔ مصر میں یار کا کنڈا کھٹکھٹایا اور ماہی باہر آیا، مدعا بتایا، اس نے بازوں کو پھیلایا، اور میرا یار مدینے ہو آیا۔
لیکن یار نے فرمایا آ سینے سے لگ اور محبوب کی ایک بات سنا. اس نے کہا تو اندر آ، پہلے تیرے پاؤں دھلاؤں گا، تیرا منہ دھلاؤں گا، تجھے مہمان بناؤں گا، کھانے کھلاؤں گا، پھر جتنی باتیں کہے گا سناؤں گا. آپ نے کہا نہ کھانا کھاؤں گا، نہ اندر آؤں گا، بس یار کی بات ختم، تیری میری بات. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا سواری صرف ایک حدیث سننے کے لیے خریدی ہے، مدینے سے چلا مصر آیا صرف ایک حدیث کی خاطر. وہ روتا رہا اور حدیث سنائی. کہا خدا حافظ. محدثین لکھتے ہیں کہ جو سواری پہ سامان بندھا تھا، اس اونٹنی کے اوپر وہ جو کجاوا تھا، کسا تھا، وہ کسا رہا، پلٹ کے اونٹنی پہ بیٹھ گئے. چاہا واپس چل، مدینے ٹھنڈے ہو گئے سینے. لے چلے ہیں یار کے نگینے، ایک حدیث کے لیے ملکوں پھرے. اور یہ محدث نہیں، صحابی تھے. یہ چس ایک بات کی اور نعت ہوتی ہے پوری رات. کیا کہنے، سوچو ذرا، سمجھو ذرا. جنہیں ویٹ کا پتا ہے وہ ایک بات کے لیے. حضرت جابر گئے تھے مدینے سے شام کے ملک حضرت عبداللہ ابن انیس انصاری کے پاس. ایک روایت میں شک تھا صرف کہ محبوب نے یوں بولا یا یوں بولا. حدیث یاد تھی، بس یہ پتا نہ تھا یہ بولا یا یہ بولا. ملکوں ڈھونڈتے پھرتے ہیں محبوب کی ایک ایک بولی. میرا فریدی کہتا ہے تیری ایک بولی تو قربان کر، تیری ایک بولی تو قربان کراں، سارے جمل جہان دی بولی میں ہر بولی تے کن لایا، پر تے وانگ کسے دی نہ بولی. یوسف مصری وک سکدا ہے، یوسف مصری وک سکدا ہے، تیری کون آدے وے بولی. یوسف مصری وک سکدا ہے، تیری کون آدے وے بولی. اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس بندے کا جو سبب بنے محبوب کی بات سننے اور سنانے. ایک اور بات بھی اسی حوالے سے کہہ دوں. حضرت امام ابو داؤد، یہ سیاہ ستہ کے ائمہ میں سے ایک امام کا نام ہے، اور ایک ولی تھے حضرت سہل بن عبداللہ تستری، اولیاء کے بادشاہ. دنیا جن کی جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی. اچانک پتا چلا کہ شہر والوں کو کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری آ رہے ہیں امام ابو داؤد کو ملنے. پورا شہر امنڈ آیا، چٹخ چٹخ کے جوتیاں ٹوٹ گئیں. مخلوق ترس رہی ہے کہ آج اولیاء کا بادشاہ آئے گا، زیارت کریں گے. حضرت امام سہل بن عبداللہ تستری پہنچے. آپ نے اشارہ کیا لوگو میری راہ چھوڑ دو اور مجھے امام صاحب کے مدرسے تک جانے دو. اشارہ ہوا، مخلوق جہاں تھی وہیں جم گئی. آپ سیدھے آئے اور حضرت امام ابو داؤد بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے. حضرت سہل کو دیکھا، آپ اٹھے یک لخت. لیکن حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا امام صاحب میرا حکم سمجھو یا عرض. اٹھنا نہیں، یہیں بیٹھو. بیٹھے رہے، قریب آئے، کہا اب جو عرض کروں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کہا حکم کرو. ساری دنیا تیرے دیکھنے کو ترسے، آج بن بادل مجھ پہ برسات برسے. کمال نہیں ہو گیا چڑیا کے گھر شہباز آ گیا ہے، رات کو سورج نکل آیا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا باتیں نہ بنا، یہیں بیٹھے رہو، بس جو کہوں وہ کرو. کہا حکم.
فرمایا ذرا منہ اوپر کرو، ایسے کیا، فرمایا منہ کھولو، کھول دیا، فرمایا زبان نکالو، نکال دی۔ سہل بن عبداللہ آگے بڑھے، آ کے اپنے ہونٹ زبان پہ رکھ دیے۔ مخلوق کی نکلی دھاڑیں کہ یہ کیا منزل ہے، کہاں اولیاء کا بادشاہ، کہاں نبی کے در کا یہ گدا۔ جواب حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ نے دیا، فرمایا تمنا تھی اس زبان کا بوسہ لوں جو زبان یار کی باتیں سناتی ہے۔ بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے، بھول دے نہیں او بول ایک لکھ دے دی دو لکھ دے ساں ایک واری چا بول مدنی ڈھول۔ اس لیے شکر ہے یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، اور اس کا وسیلہ یہ بچہ بلال بھی بنے، یا کوئی صاحب جمال بنے، یا کوئی صاحب کمال بنے، یا کوئی ہیر سیال بنے، کوئی بھی بنے جو وسیلہ بنے اسے بھی سلام ہے، اور ان کو چوکھا سلام ہے محفل جن کے نام ہے۔ اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ یہ کوئی اپنا رسم رواجی محفل نہیں ہے، یہ یار کی باتیں ہیں، یہ محبوب کی باتیں ہیں، اور محبوب کے پیارے پیارے دہن سے نکلے ہوئے پھول ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہاں میں میاں والی میں ایک تقریر کر رہا تھا، میرے سامنے بیٹھے تھے کسائی، تو میں بھی سمجھا انہیں نرا کسائی، تو میں نے اچانک اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھا، بات کوئی احادیث پاک کی تھی، وہ شعر میری زبان پہ آیا۔ اب سامنے کسائی اور بابا کسائی، یعنی پرانا اولڈ قسم کا کسائی، وہ بابا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اے کسائی نو کی تو سمجھ آئی، لیکن میں نے جب پڑھا نا کہ وہ گل ہیں، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہونٹوں کو تشبیہ دی اعلیٰ حضرت نے پھولوں سے، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ ان تو میں کسائی تو نہیں سمجھتا، لیکن سوچنے کی بات ہے، یعنی کیا تشبیہ ہے، وہ گل ہیں حضور کے جو ہونٹ ہیں یہ پھول ہیں، یہ نازک گل ہیں، لیکن پھول سے پھر پھول جھڑنا، پھول گلاب جو جھڑتے ہیں چمن سے نکلتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں تو نے دیکھے بلبل۔ آئے ہائے نی بلبل تو گلاب باغاں چ ویکھے نہیں، اے ویکھ اے پھول وچ پورا باغ ہے۔ ہون میں پڑھدا تھا کہ چس آوے نالے رس آوے اور کچھ نہیں آندا تے تھے بستا آوے۔ وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل نی بلبل تو ویکھے ہی کہ باغ وچ گل ہوندے نے، پر میرے محبوب دا منہ تک ایک گلاب تے گلاب دے وچ چمن نے گلشن نے، اے میرا مدنی گل بدن نے سیمی تن نے، ایک محمدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن سنوا کے سخن لوٹ گیا مرا تن من دھن۔
میں صدقے تیرے مدنی میرے تے عاشق تیرے. ہم نے سمجھا ادھر لیکن معاملہ یہ ہوا شاہ بھی تیرے عاشق گدا بھی. اصل میں نے گیلانی صاحب سے بھی پوچھا, بلال بھائی سے بھی پوچھا کہ مجھے کیا کہنا ہے. انہاں آکھیا اعتبار ہے تیرے تے, جو کہنا ہے تو نہیں کہنا ہے. کہ میں بار بار پوچھا انہاں میرے اتے اعتماد دا میں نے ووٹ دے دیتا. اللہ کرے ووٹ کوئی عزت نہ مل. سبحان اللہ, آج باں باں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ہاں مجھے انہوں نے, میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ وہ بتا دیں کہ میں نے کیا کہنا ہے. انہوں نے کہنا ہے بھائی تیرے تے اعتبار ہے. تے میرے دماغ میں پورا ایک وسیع قسم کا سلسلہ. کل جو 27 گزری ہے, 27 سفر گزری ہے, یہ ایک ایسی ہستی اسلام کی تاریخ میں گزری ہے کہ 90 سال بیت المقدس پہلے حضرت عمر نے واپس پلٹایا, پھر عیسائیت نے اتنا مسلمان مارے بیت المقدس میں کہ عیسائیوں کے گھوڑے گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئے. اور پھر انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا. پھر بیت المقدس 90 سال روتا اور جو ہوا وہ ہوتا رہا. بادشاہ اسی طرح لڑتے رہے جیسے پاکستان کی جماعتیں, نہیں سمجھ آ رہی, جیسے یہ لڑ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا, ناراض بھی نہ ہونا. حضرت بایزید بستامی گزر رہے تھے, کتے بیٹھے تھے 5-10 کٹھے اور بڑے پرسکون. کتے بیٹھے تھے اور بڑے آرام سے چین کے ساتھ قرار کے ساتھ. حضرت بایزید بستامی کے ایک فقیر نے کہا, سونا پیرا میٹھا فقیرا, دیکھ کتے ہو کے کتنے اتحاد اور اتفاق سے بیٹھے. آپ ہنس پڑے. فقیروں کی پھر باتیں ہوتی ہیں. ہنس کے کہنے لگے, پترا اے ہڈی سٹ تے پھر تماشا میں. میں انہیں لاہوروں بڑا اوکھا نکلے, انج پہ لڑ دیے مخلوق ہڈی تے میں اٹ تے کتے کٹھے ویکھ. اللہ کرے تو سمجھ ہی نہ رہی. یہ کتوں کا جو اتحاد ہے, یہ ہڈی ڈالو پھر دیکھو کہ کتنے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے. یہ صرف دنیا, وہ فقیر کہتا تھا حضرت بابا روح الدنیا دار تے طالب کتے رال مل نوہاں تانی ہڈی اتے ہونٹ انہاں دے ایویں عمر بھی ہاں. یہ حکومت کی ہڈی پہ لڑنے والے, یہ کیا ملک, کیا قوم, کیا دین, کیا وطن. میں اس بندے کی بات, ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نبی سے پیار کیا, خدا سے پیار کیا, ملک سے پیار کیا, پھر دین کی ایک ایک شعار سے پیار کیا, قوم کا بیڑا پار کیا. بیت المقدس 90 سال روتا رہا, اس کی زمین تڑپتی رہی, ترستی رہی. خنزیر ادھر بدبختوں نے باندھے, بدبو سے اٹ گیا بیت المقدس. اور جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان ظالموں کا یہی نظام تھا کہ ہر روز کرسی پہ لڑتے کتوں کی طرح, ہڈی پہ جیسے کتے لڑتے ہیں. نہ قوم کا خیال, نہ دین کے اوپر کیا گزر رہی ہے کسی کو خیال نہیں. پر یاد رکھو کوئی بدلی امنڈ ہی آتی ہے جب گرمی شدید ہوتی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین کا رکھوالا کوئی نہیں, آپ رب. ہمیں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں, دین میرے اللہ کا ہے. حضرت نور الدین زنگی جب بیمار ہوئے, حضرت مولانا قطب الدین شافی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بیٹھ کے سرہنے دعا کی, مولا اگر یہ میرا بادشاہ مر گیا تیرے دین کا کیا بنے گا. بیمار نور الدین زنگی ایسے اٹھے
پوری چار پائی کی باہ پہ باہ رکھ کے کہا مولانا یہ پھر نہ کہنا. مولانا قطب الدین شافعی امام تھے دنیا کے. مولانا پھر نہ کہنا. کہا میرے بادشاہ میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے, یہ بہاریں دین میں تیرے دم سے ہے. حضرت نور الدین زنگی وہ بادشاہ وہ عالم, لیکن بادشاہ نے کہا مولانا قطب الدین دین نور الدین کا محتاج نہیں. کل نور الدین نہیں تھا, دین تو تھا, اور آنے والے کل نور الدین چلا جائے گا, میرے اللہ کا دین رہے گا. یہ نور الدین بھی ایک بادشاہ کا نام ہے. اب کے جو بادشاہ ہیں یہ ووٹ لے کے آتے ہیں, یہ جمہوری ہیں, یہ دعوے کرتے ہیں کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہے, لیکن عوام بھوکی مرتی ہے, ان کی کتی عیش کرتی ہے. جھوٹے پرلے درجے کے, دجل فریبی پرلے درجے کے, لیکن وہ نور الدین بادشاہ اس زمین کا تھا. لیکن جانتے ہو میں نے یہ ذکر آج اس لیے چھیڑا, کل 27 کی شام وہ رات گزری ہے کہ جس رات عرس وصال ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی, اور یہ میں کریڈٹ اس فیملی کو دوں گا, ورنہ اب ہم عرس چھوٹے چھوٹے پیروں کے مناتے ہیں, لیکن عرس تو اس کا مناؤ جس نے بیت المقدس کے سر کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا. اللہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی قرآن کا عاشق, نبی کی بات کا عاشق, علماء کو بلاتا, پھر حدیث پاک کا وہ سلسلہ پڑھنے کا شروع ہوتا. بادشاہ بالکل سوکھی لکڑی کی طرح جھک جاتا, آنکھوں سے ساون کے بدلے برستے رہتے, نبی کی باتیں سن سن کے روتا رہتا. اور قرآن مجید سے عشق کا یہ عالم, ذرا غور فرمانا کہ عین میدان جنگ میں ہوتا, صفیں بن چکی ہوتی, ادھر میمنہ ادھر میسرہ, یعنی ادھر لشکر, قلب لشکر میں خود کھڑا ہوتا اور سب سے پہلے کہتا پڑھو قرآن مجید. اور جوں جوں قرآن کی تلاوت ہوتی بادشاہ کا چہرہ کھلتا جاتا, اس کو سکون اور قرار کی دولت نصیب ہوتی, اور پھر خوش ہو کے کہتا قرآن کو بیٹھ کے تو ہر کسی نے پڑھا ہے, لیکن میدان رزم میں کوئی سنتا ہے, اور مجھے چین یہیں پہ آتا ہے تلواروں کا سایہ ہو اور قرآن ہونٹوں پہ آیا ہو. اور ذہن میں رہے کہ سلطان صلاح الدین اسی مرد کا نام ہے, یہ جو آج آپ اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ 6 صدی ہجری میں, یعنی 599 سے پہلے جب مصر کو فتح فرمایا, عبیدی بدبختوں کو حضرت سلطان صلاح الدین نے نکالا, راضی ہوا کملی والا. یہ عبیدی اب زیادہ کھولتا نہیں, اتنا اشارہ کافی ہے. یہ بدبخت اپنے بادشاہوں پہ صلاۃ پڑھتے اذان کے ساتھ. جب آیا صلاح الدین, اس نے کہا یہ ٹکے کے بادشاہوں پہ اذان کے ساتھ کاہے کو صلاۃ پڑھتے ہو, ان کا حق کہاں ہے؟ اگر کوئی صلاۃ سلام کا اذان کے ساتھ حقدار ہے وہ مدینے والی سرکار ہے.
یہ یاد رکھنا، یہ ان لوگوں پہ بھی پھٹکار ہے جو کہتے ہیں یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان کے ساتھ فیصل آباد سے شروع ہوا۔ وہ بدبختہ فیصل آباد ہے یا مصر، اور تو کہمے کی بات کرتا ہے۔ یہ اسلام کی دنیا کا عظیم عالم، عظیم ولی، عظیم سپہ سالار، بیت المقدس کو آزاد کرانے والا حضرت صلاح الدین ایوبی۔ یاد رہے گا، صلاۃ و سلام پڑھا تو ہر زمانے میں جاتا رہا، لیکن یہ سرکاری طور پر پروٹوکول کے ساتھ ہر اذان کے ساتھ جس نے درود و سلام شروع کروایا ہے، ہم نے آج انہی کا عرس منایا۔ حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ حق رکھتے ہیں۔ یہ اذان کے اندر حی علی خیر العمل کا سلسلہ چل رہا تھا، اور وہاں حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، یہ جملے پھر سے دہرانے کے لیے آرڈر پہلے کس نے دیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور یہ وہی سلطان حضرت صلاح الدین ایوبی ہے کہ جس وقت میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ بادشاہ صرف اپنی کرسی بچانے پہ لگے رہے، یہودیوں سے ہاتھ ملانا پڑا تو ملا، عیسائیوں سے ہاتھ ملانا پڑا تو، اور کم و بیش 50 بڑے شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے، اور حکمرانوں کے کان تک پر جوں نہیں رینگی۔ لیکن اگر اس پہ پلٹا کھایا، کسی کو غم آیا، وہ نور الدین زنگی تھا۔ پر نور الدین زنگی نے، اس نے خواب دیکھا، خیال کیا، سوچا کہ یہ کیسے ہم بادشاہ ہیں، ہم ملکوں کے ملک کھاتے ہیں، اسلام کے اوپر اندھیری طوفان آتے ہیں، ہم چپ کر کے اپنا وقت گزار کے مر جاتے ہیں، اور تخت اپنے بچوں کے حوالے کر جاتے ہیں۔ یہ کیسا تخت ہے، یہ کیسا وقت ہے۔ اس نے تگو دو شروع کی، لیکن اسے وقت نے فرصت، لڑتا رہا، مرتا رہا، کوشش وہ نیک بڑا تھا۔ یہ بھی سن لے، حضرت نور الدین زنگی خود تو جو تھا سو تھا، اس کی بیوی عصمت الدین اس کا نام تھا، اور عصمت الدین فرض نماز تو فرض، تہجد کی اس قدر پابند تھی، ایک دن تہجد کی نماز رہ گئی، وہ محل میں بیٹھ کے سارا دن روتی رہتی۔ شام کو بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے بچے تو نہیں مر گئے، صبح سے رو رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹے مر گئے ہوتے اتنا نہ روتی، میری تہجد قضا ہو گئی۔ حکمرانوں کے گھر ایسی بیوی ہو تو پھر پھٹکار نہیں پڑتی، پھر لعنتیں نہیں برستی، رحمتیں برستی۔ اس وقت سے نور الدین زنگی نے کہا کہ تہجد کے وقت طبل بجایا جائے، پورے دمشق میں آواز جائے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یار منانے کا وقت آ چکا ہے۔ ادھی رات، میرا پیر وارث شاہ گیلانی کہتا ہے، ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا۔ ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا۔ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرامنیا، تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی۔ اللہ اکبر، آپ غور فرما رہے ہیں، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرام نیام۔ او میرے سونے چھانگا مانگا کے مسلمانوں، ایک نال کا پانی، ایک دریا کا پانی، ایک نہر کا پانی، ایک سمندر کا پانی، یہ سارے پانی بندے کا بدن دھوتے ہیں، اگر یہ آنسو ٹپک پک۔ میں عرض کر رہا تھا، انسان کی آنکھ میں آنسو سم جائے، ایک ہے آنسو کا بہہ جانا، ایک ہے آنسو کا صرف سم جانا۔
مدینے والے نے فرمایا اگر آنسو صرف سم جائے، نین کٹوروں کی دیواریں پھاڑ کر باہر نہ نکل جائے، اندر ہی پھرتا رہے، فرمایا ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے یہ کمزور آنسو ہی کافی۔ اس لیے یہ ہی رات کا پیر وارث شاہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کماونیا۔ یہ بھی ایک کم ہے نا جی، ایک ایڑا کم ہے، کہتے ہیں کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنیا، تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، کدور تا کٹ کے باہر وگامنیا، تے ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو، او کا حق دا دیمنا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیا، ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ وکھاونیا۔ نور الدین زنگی کی بیوی ہے، شہنشاہ کی بیوی، لیکن تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑتی ہے، میری نماز تہجد رہ گئی۔ جب ملکہ کا یہ حال ہے، ملک کا حال، بادشاہ سلامت کا حال یہ تھا، چند دکانیں ہمس میں تھیں، ان کا کرایہ لیتا، گھر کا خرچہ چلاتا، کہا، اور پھر حضرت عمر ایک فقیر تھے، ان سے قرض لے کے مہینہ پورا کرتا۔ ایک دن ایک فقیر نے کہا سارا بیت المال تیرے قبضے میں، اتنے ملکوں کی دولت تیرے خزانے میں، تو ادھار لے کے کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا یہ خزانہ میرے باپ کا تھوڑا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، میرے ملک کے اس عوام کا۔ اگلا جملہ سنو، آپ نے فرمایا قطب الدین مر جاؤں گا بھوکا، ایک ادھیلا ٹکا نہیں لوں گا اس خزانے سے۔ علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اتنا تو لے لے جتنا ایک فقیر کو یہاں سے ملتا ہے، ایک فقیر جتنا خرچ، یہ شام کا بادشاہ تھا، اس کا خرچہ اتنا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، وہ مطلق العنان تھا، اس سے پوچھنے والا نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی نائب تھی، نہ کوئی پوچھ سکتا تھا، کیبنٹ تھی، بس خدا کو جواب دے تھا، اور اللہ سے ڈرنا اتنا، پھر رابطے ہاٹ لائن پہ رسول اللہ سے تھے۔ کیا یہ بات تم بھول گئے ہو کہ جب کفر مغرب نے مدینے میں آ کے رسول اللہ کے مزار کی طرف سرنگ بنائی تھی، اٹیک کرنا چاہتے تھے وجود مصطفیٰ پر، تو صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے، خود کرم فرمایا، نور الدین کو جا جگایا، اٹھ نور الدین رحمت للعالمین نے کرم فرمایا۔ پوری روئے زمین پہ میرے نبی نے جسے اس قابل سمجھا کہ میرا چوکیدار بنے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حضرت نور الدین تھا، اور نور الدین کا سالار صلاح تربیت اور صحبت یہ بڑا کام کرتی ہے۔ وادن بندہ پچھاڑے آ جاندہ ہے انہاں بندیاں نال جنہاں نال ادا اٹھنا تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک حاکم بنایا، دوسرے دن پتا چلا یہ حجاج بن یوسف کے ساتھ رہا ہے، دوسرے دن آرڈر جاری کیا چل فارغ۔ اس نے کہا جناب کوئی جرم بتائیں، کہا تو ایک پلید حجاج بن یوسف کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے۔ اس نے کہا 4 گھنٹے کام کیا، فرمایا ہمیں 4 منٹ بھی کیتا ہی، صحبت تے پائی ہو نہیں۔ آئے ہائے چنگیاں دے
بریاں دے سنگ رلیاں میری بلکہ چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی دے وچ پھل پے تے مندیاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے بھی برے یار دی یاری تے جیویں رکھ کھجور دھپ لگے تے چھانا دیندا تے بھکھ لگے پھل دور اس لیے صحبت سے پتا چلتا ہے بندہ نیلا ہے پیلا ہے یا کالا ہے اس سے خوش اللہ تعالی ہے یا اس سے راضی کملی صحبت بتاتی ہے صحبت ملی سلطان صلاح الدین کو حضرت نور الدین کی اب نور الدین کی صحبت نے اسے ایسا پارس بنایا جب صلاح الدین آیا اب میں اختتام کی طرف لاؤں صلاح الدین کا وصال ہوا یہ کل کی رات گزری تو جب آخری وہ لمحہ آیا تو آپ نے قاری حضرت ابو جعفر حافظ تھے آپ کے دربار میں انہیں بلایا فرمایا آج کی رات بھاری ہے ہماری آج تیاری ہے آج کی رات بھاری ہے ہماری آگے کو تیاری ہے ہمیں قرآن کی تلاوت پیاری ہے اس لیے آ میرے سرہنے بیٹھ جا مجھے ماہی کا کلام سن حافظ ابو جعفر کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہا بادشاہ کے اوپر دورے کبھی پڑھتے کبھی ہوش میں آتے جب آیا اذان صبح کی اذان کا ویلا میرے ہونٹوں پہ تھا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم پھر میں نے آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہاں پر میں پہنچا بادشاہ نے اچانک مر گئے یعنی عین موت کا عالم ہچکی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود سر ادھر ایسے فرمایا سر میری طرف منہ کر کے مسکرایا مسکرا کے کہا صدقتا ٹھیک ہے بس یہ آخری جملہ کہہ کے کہا اللہ ناصر ایسے سر کیا اور گزر گیا لیکن جب بادشاہ فوت ہوا تو حالت یہ تھی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے لے کے بازاروں میں روتی تھی اور اللہ کی طرف یوں کر کے کہتی تھی او سونے اللہ یہ سارے بچے لے لے ایک ہمیں صلاح الدین واپس دے کیوں کہتے تھے بھلا کیا ہوگا نیکی کی ہوگی اچھائی کی ہوگی اللہ بچے مر جائیں ہمارے سارا کچھ لے لے صلاح الدین واپس دے دے اگلی بات سننا میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ مطلق العنان بادشاہ تھے مصر شام ایک دنیا پہ ان کا قبضہ تھا اور پھر حالت یہ ہے کہ جس وقت کہا گیا خازن کو آپ کے اسسٹنٹ نوکر پرسنل سرونٹ کو کہ بتا کتنے پیسے ہیں حضرت کی وراثت میں خزانے میں وہ ہچکیاں لے کے بتانے لگا اس نے کہا 1 دینار 36 درہم کہا کوئی زمین کہا کچھ نہیں کہا کوئی گھر کہا کچھ نہیں کوئی باغ کہا کچھ نہیں کوئی باغیچہ کہا کچھ نہیں کہا کچھ تو ہوگا کہا یہی ایک ٹینٹ ہے جو پھٹا ہوا ہے یہی کل کائنات ہے صلاح الدین تصور کر سکتے ہیں 15 سال جو گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترے کتنے سال جس وقت سن 583 میں اس نے بیت المقدس فتح کیا اور 586 میں بیت المقدس واپس لینے کے لیے جرمن کا بادشاہ 3 لاکھ جانباز لے کے آیا اور آگے دیکھا اس نے تو صلاح الدین چٹان بن کے کھڑا
اس نے کہا یہ 3 لاکھ نہیں، تو ساری کائنات بھی لے آ، جب تک صلاح الدین ہے سلامت نبی کا دین۔ بیت المقدس کی دیواروں تک آپ سوچیں گے ایک جرمن کا بادشاہ 3 لاکھ لایا تھا، نا، یہ یو کے کا بادشاہ جس کو کہتے ہیں ریچارڈ شیر دل، وہ لائن ہارٹ، اتنا بڑا بادشاہ یہ اپنی فوج لایا، اور جرمنی کا فریڈرک وہ اپنی فوج لایا، فرانس کا فلپ اپنی فوج لایا، یعنی یہاں تک کہ جو ان کے وہ مذہبی پادری تھے وہ گھر گھر در در حشر برپا ہو گیا کہ بیت المقدس لے گیا ایوبی۔ اور پھر ایک تصویر بنائی عیسائیوں نے کہ ایک تصویر مار کھا رہی ہے، ایک مار رہا ہے، اور اس تصویر پہ لکھا یہ جو مار کھا رہا ہے یہ ہمارا عیسیٰ ہے، یہ جو مار رہا ہے یہ مسلمانوں کا محمد ہے، اور بچاؤ اپنے عیسیٰ کو، نکلو۔ زہریلا پروپگنڈا اتنا شدید کیا کہ فوجیں تو فوجیں، بادشاہ کی عوام تو عوام، جو آوارہ گرد عورتیں اور آوارہ گرد مرد، اشارہ سمجھے، گندے بازار میں بیٹھنے والے، اپنی جانوں کا تن کا سودا کرنے والے عیسائی بھی نکل پڑے، عیسیٰ بچاؤ، سولی اپنی صلیب بچاؤ، اپنا یہ عبادت گاہ بچاؤ، پورا بر اعظم یورپ نکلا، لیکن آگے ایک ایوبی۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر تو بنتا ہے یہ مسلمان۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کا نام صلاح الدین۔ اب جنگ ہتین پہلے ہوتی ہے، جنگ ہتین پہلے ہوتی ہے یہ 583 کے اندر، اور اس جنگ کے اندر یروشلم کا بادشاہ بھی، القرق کا بادشاہ بھی، جسے ہمارے علماء البرنس کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو رینالڈ کہتے ہیں، رینالڈ بھی سامنے آیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے 30,000 کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ اور 30,000 ہی گرفتار ہوئے، اور جو مسلمانوں کا روب دبدبا پورے یورپ پہ، سارے گوروں پہ ایسے چھایا کہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک ایک کسان سمجھ دے ہو، یہ تسی نہیں سمجھ دے، لاہور والے دا باپ ہی نہیں سمجھ دے، کسان انہوں اپنی چھانگے مانگے والی مٹھی بولی اچ کیا دے ہو، زمیندار نہیں، زمیندار تا ترکڑے ہوندے، اے وگے والے دسو، چلو جو بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، کاشتکار ایک کسان، وہ کسانانوں کی مقابلے تے میدان دے نال ایک ایک کسان نے رسی چکی تے 3 گورے، 3 انگریز ایک ایک کسان نے جکڑ لے رسی دے نال تے کھچ کے ٹور پے تے او بھی بکری دی طرح جا رہے نے۔ جی یہ روپ دبدبے کا یہ عالم، اور لطیفہ بیچ میں آ گیا، ایک مسلمان کسان غریب کا جوتا پھٹ گیا، آگے موچی بیٹھا تھا، اس نے موچی کو کہا اے جوتے نو ٹانکے لا دے، انہیں کیا پیسے، انہیں کہا ایک انگریز رکھ لے۔ سوچو ہن ایک چٹی چمڑی والا آوے نا تے پہلے تے تواڈے وزیر اعظم انج کمدے پے ہوندے، ایتھے تے بھاویں اوتھے، ادھے جا کے اتھے لیٹے پے جے۔ آئے ہائے، وہ بھی وقت تھا، یہ بھی وقت تھا، وہ صلاح الدین تھا، اور ان کا دین آپ کو پتا ہے۔ ایک کسان ایک گورے بندے کو ایک جوتے کے ٹانکے کے بدلے کہتا گورا رکھ لے، انگریز رکھ لے تے جوتے نو 2 ٹانکے لا دے۔ انہیں آکھا اتنا سستا، انہیں آکھا اور انہوں میں گولی مار سا، اور میرے کیڑے کم دا ہے گورا، اے انگریز اور میرے کیڑے کم دا۔ 3 انگریز ایک کسان لے ٹریا، 30,000 پکڑے گئے،
اور میرے بادشاہ صلاح الدین بیچ میں بیٹھے اپنے خیمے میں. کچھ بادشاہ ادھر بٹھائے عیسائی، کچھ ادھر بٹھائے، اور ایک رینالڈ کو کہا وہاں کھڑا ہو جا. باقی بٹھائے. شاہی پیالہ آیا، خود پانی پیا. یہ مہمان نوازی بھی تھی، اشارہ بھی تھا کہ جن کو ہم نے پانی پلایا ان کو ہم نے امان کا جھنڈا عطا فرمایا. ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا. جب گائی جو یروشلم کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھ آیا، اس نے اپنے برادری والے اس رینالڈ کو بچایا، اس نے اسے پکڑایا. بادشاہ جلال میں آیا، کہا تم نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا. کہا بادشاہ اس سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ سب کو معاف کر دیا، سارے ہم قاتل ہیں، اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ کہا بندے مارتا تو شاید میں معاف کر دیتا، یہ میرے نبی کا بے ادب. سن لو. کہا اس نے مکے مدینے جاتے ہوئے حاجی پکڑے تھے اور ان کو ایک جرم یہ کیا پکڑا، دوسرا جرم یہ کیا ان کو اس نے ذبح کر دیا، اور اس سے بھی بڑا جرم اس نے یہ کیا کہ جب اس نے مسلمانوں کو ذبح کیا تھا یہ کہتا تھا بلاؤ اپنے محمد کو تمہیں چھڑائے، بلاؤ اپنے محمد کو تمہیں چھڑائے. صلاح الدین نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے مل گیا نا تو میں تجھے فوج کے حوالے نہیں کروں گا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا. اور یہ قسم کب کھائی تھی یہ بھی سن لو. حران کے علاقے میں بادشاہ صلاح الدین بیمار ہو گیا، بیماری اسے آخری منزل پہ لے گئی، بچنے کی امید نہ تھی. قاضی فاضل، علامہ حضرت قاضی محمد فاضل، انہوں نے آ کے کہا میرے بادشاہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، بچے یا نہ بچے، آج منت مان شاید جند بچ جائے. کہا کیا مانو منت؟ کہا دو کام کر، اللہ سے بول سونا ربا تھوڑا جا وقت دے دے، تیرا بیت المقدس آزاد کروائے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، جس نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے اس کی گردن میں ہاتھ سے اتاروں گا، مولا وقت دے. دوسرے دن مولا نے کہا جا وقت دے دیا. سمجھ آئی ہے؟ کہا میں نے قسم کھائی تھی اور مولا سے وعدہ کیا تھا، سو نبھانے کا وقت ہے، سو نبھانے کا وقت ہے. اٹھا، اٹھ کے گردن پہ ہاتھ ڈالا رینالڈ کے، اور جا کے خیمے کی اس نکر میں اپنی مشہور تلوار کے دستے پہ ہاتھ دھر کے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا رینالڈ تو نے میرے نبی کو چیلنج کیا تھا کہ ہے محمد تو کہو بچائے. کہا ہاں انا انتا سرول محمد، میرا نبی بہت بڑا ہے، تیرے جیسے کیڑوں مکوڑوں کے لیے کیوں آئے؟ وہ نبیوں کا سردار موجود ہے، اس کا چوکیدار. رکھ کے ماری تلوار کی گردن سے پار، وہ ہے رضا کے نیزے کی مار کہ عدو کے سینے میں غار، کسے چارہ جوئی کا وار، یہ وار وار سے ہے پار. سنیا میری سرکار؟ بلال ناراض تو نہیں بیٹھا بھائی؟ اچھا ناراض کیوں ہوگی؟ اساں اس گروپ نال نہیں ہو دینا. سبحان اللہ. گردن اڑا کے سب بادشاہوں کو پیغام سنا کے کہا تم آزاد، پر اس کی ہڈی ہڈی کروں گا برباد، یہ ہے گستاخوں کی اولاد. ایک سوال آپ سے بھی کر سکتا ہوں کہ اگر ایک عیسائی رینالڈ کہے کہ نبی زندہ ہے تو بلاؤ، آج تمہارے پاکستان کی کتنی مسجدوں کے ممبروں پہ مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں نبی زندہ ہے تو بلاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں جرم ایک ہے تو سزا بھی ایک ہونی چاہیے، بس فرق یہ ہے کہ آج صلاح الدین نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تکتا یہ لفظ کہتے. وہ ایوبی. اور جب ہتین کی جنگ ختم ہوئی اور اس رینالڈ کو پھڑکایا، پھر پلٹ کے حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار پہ آیا اور آ کے ہاتھ اٹھایا. سمجھ آیا کون ہے؟ قبر پجوا.
پکا پیڈا سخت سنی. سنیو چھاتی تان کے کہو نا کہ جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں زاغو زغن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. نور الدین سخت سنی اور وہ سنی حنفی، صلاح الدین سنی شافی. حضرت امام شافی کا مزار کس نے بنوایا؟ صلاح الدین ایوبی نے بنوایا. مزار بنوانے والے کون ہیں؟ توڑنے والے کون ہیں؟ اب کہو کہ بیت المقدس کو فتح، اور پھر جب بیت المقدس فتح ہو چکا 90 سال کے بعد آج دن کیا ہے؟ اس دن بیت المقدس میں داخل ہوا صلاح الدین. یہ رات تھی 27 رجب والی، معراج کی شب، راضی ہے رب. جمعہ پھر قاضی محی الدین کے ذمہ لگایا، فرمایا سنا میرا نبی یہیں سے کیسے اوپر گیا. اس لیے آج مجھے بھی مبارک، آپ کو بھی مبارک. صلاح الدین کا عرس مبارک. بڑے بڑے عرس لوکاں منائے نے. آج بلال مصطفی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اج اساں مجلس حضرت سلطان ایوبی دی منائی، اساں عرس کیدا منایا، او دا منایا. اج بیت المقدس دے مینارے او دے وال تک دے نے آدھے نے پھر کدے آویں گا. میں گیا جس وقت اپنا دمشق، اور دمشق کی جامع کے بالکل سامنے مزار ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا. مزار ایک ہے، قبریں دو، قبریں دو. ہم نے پوچھا ایک قبر اے دے اتے بھی صلاح الدین او دے اتے بھی صلاح الدین ہے کیڑی دے وچ؟ انہاں آکھیا ایک خالی ہے تے ایک دے وچے. اسائے کہ خالی کیوں ہے؟ انہاں آکھیا جرمن کے بادشاہ نے قبر بنوائی تھی جرمن میں، لیکن اس نے کہا یہاں رکھوں گا پتہ نہیں کوئی آ سکے نہ آ سکے. میں سلوٹ کرنے کے لیے کہ اے صلاح الدین، ہے تو مسلمانوں کا بادشاہ لیکن تو ہمارے لیے بھی دی گریٹ. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں. الحمدللہ خدایا آج ہم نے بلال صاحب کے بڑوں کے لیے یہ ثواب پہنچایا، لیکن عرس کن کا منایا اور ادھورا منایا، کیونکہ مجھے گھڑی نے بتایا کہ تیرے اختتام دا ویلا آیا. اللہ اکبر. میں اصلے جنگل ہے نا چھانگا مانگا، اتھے بندے نو رستہ لبدا ہی نہیں، کسے ویلے ایک پاسے کسے ویلے اس پاسے. پہلے میرے کو پوچھا کدے جا رہے، میں کہ چھانگا مانگو نہ خیر نہ لانگا. انشاءاللہ یہ کہانی پھر صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ. بس اب انشاءاللہ پھر